اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی گفتگو انتہائی دکھ بھرے لہجے کی گفتگو ہے، اور یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جو شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے۔ ایبٹ آباد کی اور ہزارہ کی ایک بیٹی، ہماری ایک بہن کو فریضہ حج کی ادائیگی سے روک دیا گیا ہے۔ محترمہ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ جو ہیں، جو سابقہ MNA ہیں PTI کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ دو خواتین ہمارے علاقے میں، باقی بھی ہماری بہنیں ہیں، مگر دو خواتین ایسی ہیں کہ محترمہ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ اور محترمہ آمنہ سردار صاحبہ، کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمارے علاقے کی آواز کو بلند کیا، ہمیشہ اپنی روایات کے مطابق وہ اپنے علاقے کی نمائندگی کی۔ آج محترمہ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ کو ایئرپورٹ سے فریضہ حج کی ادائیگی سے جو ہے وہ واپس کر دیا گیا ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حق یہ آئین پاکستان دیتا ہے۔ آئین پاکستان کی یہ شیک 2 مملکت پاکستان میں اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہوگا، ہمارا دین ہوگا، مگر آج اس آئین کے پڑخچے اڑا کے رکھ دیے گئے ہیں یہ مسلم لیگ نون اور PTM والوں نے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اس آئین کو پھر آگ لگا دو۔ آئین پاکستان کو تو آپ مانتے ہی نہیں، مگر آج جو 5 فرائض تھے دین اسلام کے بنیادی، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، آج اس کو حج سے روکا گیا ہے۔ اس بیچاری نے ریگولر سکیم میں اپلائی کیا تھا، اور کس طرح کیا تھا؟ اس کی 3-4 بیٹیاں ہیں، اس کا خاوند اس کے ساتھ جا رہا تھا، مگر آج اس ماں کو حج کرنے کو نہیں جانے دیا گیا۔ کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ میرا یہ سوال ہے پاکستان میں دین کے ٹھیکیداروں سے، میرا یہ سوال ہے انسانی حقوق کی تنظیموں سے۔ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ کا نام میں نے پوری تحقیق کر لی ہے، کسی FIR میں بھی نہیں ہے، پھر ان کو کیوں روکا گیا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ رانا ثناء اللہ اور نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے دور میں یہ کام ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کیا قاضی شریعہ کا کام کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے آپ کا وزیر حج ہے طلعہ محمود، یہ چیز ہم کسی صورت میں قبول نہیں دیں گے۔ یہ ہزارہ کی ایک بیٹی کے عزت کے اوپر، اس کے ایک فریضے کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، جسے ہزارے وال قوم کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ تحریک انقلاب صوبہ ہزارے وال کی اتحاد کی جماعت ہے۔ ہزارے کے کسی بیٹے کے ساتھ بھی اگر زیادتی یا بیٹی کے ساتھ ہوئی تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے، ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ میں مرتضیٰ جاوید عباسی تمہیں مخاطب ہوں، اورنگزیب نلوٹھا تمہیں مخاطب ہوں، ملک محبت اوان تمہیں مخاطب ہوں، عنایت خان آپ سے مخاطب ہوں، میں سردار شمعون یار آپ سے مخاطب ہوں۔ کیا یہ ایبٹ آباد کی بیٹی، اس کا قصور کیا ہے؟ یہ ہزارے کے 21 قبائل کی بیٹی ہے، اور یہ ہم جدونوں کی بیٹی ہے۔ ہمارے میں اتنا دم خم ہے، اگر ہم ہمارے آباء و اجداد کشمیر آزاد کروا سکتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد سکھوں کے خلاف منگل کے مقام پہ اپنی جانوں کے نذرانے دے سکتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد پاکستان کے حق میں ووٹ کی اور ریفرینڈم کی حمایت کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے نہیں کی تھی کہ ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا جائے، ہماری ایک بہن کو فریضہ حج پہ گناہ ادا کرنے دیا جائے۔ کیا وہ وہاں پہ جا کے ملک پاکستان کی استحکام کی دعائیں کرتی؟ وہ کسی سیاسی پناہ کے لیے نہیں جا رہی تھی، اس نے 4 مہینے پہلے اپلائی کیا تھا۔ آج ظلم کی انتہا ہے کہ خانہ کعبہ میں اس کو جانے سے روک دیا گیا، روضہ رسول پہ اس کو جانے پہ روک دیا گیا۔ یہ کیسا اسلامی ملک ہے؟ یہ ہمارے علماء کا حق بنتا ہے، ہمارے مشائخ کا حق بنتا ہے، ہماری سول سوسائٹی کا حق بنتا ہے کہ ہم سب کچھ تسلیم کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ اور فریضہ حج کی ادائیگی پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی سطح پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب یہ تحریک اٹھے گی اور ضرور اٹھے گی۔ ہماری بہن کو حج کو جانے پہ کیوں روکا گیا؟ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ہزارہ کی دھرتی سے، ہزارہ کی اس بیٹی کے آنچل کے لیے خدا کی قسم اپنی گردنیں کٹا دیں گے، اپنے بچے نچھاور کر دیں گے۔ اگر آپ کی عظمیٰ ریاض جدون کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو ایک میں نہیں، ہزارہ کا ہر بیٹا جو ہے وہ قربانی دے گا۔ میں جدون قومی اتحاد والوں کو بھی کہتا
کہتا ہوں کہ اب باہر نکلو، بس بہت ہو گیا. وہ ہماری عزت ہے، ہماری غیرت ہے، ہمارا سیاسی اختلافات جماعتوں کا نہیں، ہماری دھرتی کی بیٹی ہے. اور دھرتی کی بیٹی کا ہزارہ کے 21 قبائل سے کہتا ہوں، میں عوانوں سے بھی کہتا ہوں، میں تنولیوں سے بھی کہتا ہوں، میں سرداروں سے بھی کہتا ہوں، میں قریشیوں سے بھی کہتا ہوں، میں گجروں سے بھی کہتا ہوں، اور میں سادات سے کہتا ہوں کہ اس کو آپ کے نانا کے روزے پہ جانے سے روک دیا گیا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے روک دیا گیا ہے. یہ ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس کے خلاف بھرپور تحریک چلائیں گے. ہم اس ظلم کو کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. آج اگر ہماری بہن کو حج پہ نہیں جانے دیا گیا تو کل ہماری مساجد پہ بھی تالے لگیں گے، ہمارے درباروں پہ بھی تالے لگیں گے. گدی نشینوں سوچو، ممبر پہ علماء بیٹھنے والے علماء سوچو، خدا کے لیے بولو. مولانا فضل الرحمان صاحب بولو، باقی جماعتوں کے سربراہ دینی جماعتوں بولو. ایک ہماری بہن کے ساتھ، یہ صرف جدونوں کی بہن نہیں، ہزارہ کے 21 قبیلوں کی بہن ہے. آج وقت ہے کہ باہر نکل کے پورے ہزارہ میں اس کے خلاف احتجاج کرو. انہیں کہو کہ ہمیں گولیاں ماریں، ہمیں سریعام جلا دیں، ہمیں پھانسیاں دے دیں، مگر ہم اپنی غیرت پہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ سودے بازی نہیں کریں گے. اور میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ہم تو وہ شرم و حیا والے لوگ ہیں کہ مریم نواز جب یہاں پہ آئی ہم نے احتجاج کا اعلان کیا، او امیر مقام تمہارے کہنے پہ ہم نے یہ ختم کیا تھا. مگر آج ہزارہ کی بیٹی پہ آنچ آ گئی ہے، عظمیٰ ریاض جدون کو حج پہ نہیں جانے دیا گیا. اب میں اعلان کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہزارہ کی سرزمین پہ نون لیگ کا کون سا لیڈر جو ہے وہ میدان میں آئے گا. مرتضیٰ جاوید عباسی، اورنگزیب للوٹھا اور تمام قیادت کو یہ کہتا ہوں کہ اب تمہارا گھیراؤ ہوگا، ہر سطح پہ ہوگا. اب تمہارے منہ پہ ہم جوتے ماریں گے، تمہیں گندے انڈے ماریں گے، ٹماٹر ماریں گے، اگر ہماری بہن کا نام جو سٹاپ میں آپ نے لگا دیا ہے اس سے نہ نکالا گیا اور اسے حج پہ نہ بھیجا گیا